نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر ہم حاضر ہیں۔ بڑی عظیم ہستی، بڑی مبارک ہستی، جن کے فضائل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث میں بھی ملتے ہیں، جن کی سیرت کو پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کس قدر خوبصورتیاں ہیں ایک ذات کے اندر۔ انشاءاللہ اس مبارک ذات کا تذکرہ سنیں گے، جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، جن کو صاحب الحجرتین کہا جاتا ہے، جن کو امت کا سب سے بڑا باحیا کہا جاتا ہے، جو اغنیاء کے سردار ہیں، جن کی سخاوت کے چرچے آج بھی دنیا میں عام ہیں، جن کا خوف خدا سنے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جن کا عشق رسول سنے تو دل مچل جاتا ہے، وہ ہستی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ بہت کچھ سننا ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے، ایمان کو تازہ کرنا ہے، اور آج بالخصوص تذکرہ کیوں ہو رہا ہے، مزید آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی کہ جی ہاں 18 ذوالحجۃ الحرام یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے۔ تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ قاری صاحب سے انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید کی کچھ آیات سننی ہیں، بلکہ آج اس آیت سے، قرآن پاک کی اس آیت سے انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کا گویا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے، اور تلاوت قرآن کے دوران آپ کا جو مبارک خون تھا وہ جن آیات پر جا کر گرا، ان آیات کو آج بھی دنیا میں ٹاپ کاپی میوزیم میں بتایا جاتا ہے۔ ترکی کے اندر وہ نسخہ قرآنی موجود ہے جس کی اس آیت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خون کے قطرے آج بھی اس کا یوں سمجھیے کہ اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان مبارک آیات کی تلاوت، مزید کچھ آیات کی تلاوت ہوگی، پھر انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ آپ سبھی یہی نیت فرما لیجئے، اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نہایت توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریم سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما أنزل إلينا وما أنزل
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم وهو السميع العليم وهو السميع العليم آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن مجید کی برکتیں ہم نے لوٹیں۔ اب وقت ہوا ہے نعت شریف کا، آئیے نعت شریف کی طرف چلتے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں
کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہیں وہ جہان کی، جانے گے تو جہان ہے۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور جانے ہے عشق مصطفیٰ روزی فزوں کرے خدا، جانے ہے عشق مصطفیٰ روزی فزوں کرے خدا، جانے ہے عشق مصطفیٰ روزی فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ اور ہم تو ہیں آپ دل فگار،
نوار چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں اور ہے تو رضا میرا ستم ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم کوئی وجہ ہے سو غم سازے طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سو غم سازے طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کا یہ کلام مدینہ منورہ سے واپس آنے والوں کے لیے ایک بڑا ہی یوں سمجھیے کہ جھنجھوڑنے والا کلام ہے اور مدینے سے لوٹنے والوں کو گویا کچھ کہا جا رہا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں بات بڑی پیاری کی ہے دل کو جو عقل دے خدا عقل اور دل یعنی یہ بات دل سے سوچنے والی ہے کہ نبی پاک کے وطن سے دور ان کی گلی سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں ایک اور جگہ لکھتے ہیں بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئیں جو اب نصیب کو چین کا ہو گوائے کیوں وہاں پڑے رہتے تو زندگی کے مزے تھے اللہ پھر ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے آج تذکرہ ہے اس عظیم ہستی کا جن کے لیے ہم قصیدہ نور میں ایک شعر سنا کرتے ہیں اور جھوم جھوم کر پڑھا کرتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے جس طرح سلسلے کی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا ایک ذات بے شمار خوبیاں ایک ذات بہت سارے خوبصورت انداز جمعہ کے خطبے میں آپ نے کئی بار یہ الفاظ سنے ہوں گے جب ان کا تذکرہ آتا ہے وَعَلَى جَامِعِ الْقُرْآنِ كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْإِيمَانِ مُجَاهِزِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فِي رَضَى الرَّحْمَانِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْإِمَامِ امیر المؤمنین و امام المتصدقین لرب العالمین ابی عمرو و عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا تو ہے کبھی غور کیا کہ یہ اتنے سارے القاب کیوں لگائے جاتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا معنی کیا ہے یہ ایک ایک لقب ایک پوری سیرت کی طرف سیرت کے خوبصورت پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے وعلی جامع القرآن یعنی وہ ہستی جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا جامع قرآن کہلائے کامل الحیاء والایمان جو حیا اور ایمان میں پورے ہیں مجاہزی جیش العسرتی فی رضا الرحمن تنگی کے وقت لشکر کا سامان کرنے والے خدا کی خوشنودی میں یہ کون سا جیش اسرا تھا یہ کون سا تنگی والا لشکر تھا آج وہ بھی آپ سنیں گے پھر آگے فرماتے ہیں کیا خوبصورت انداز سیدنا و مولانا الامام ہمارے سردار اور ہمارے آقا رہبر امیر المومنین ایمان والوں کی امیر و امام المتصدقین لرب العالمین اور رب العالمین کے لیے خیرات کرنے والوں کے مقتدا یعنی خیرات کرنے والوں کے بھی امام ہیں سبحان اللہ سخی یعنی سخاوت کرنے والوں کے بھی امام وہ کون ہیں
ابی عمر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عمر جن کو کہا جاتا ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جیش اسرت کی بات یہ ایسا واقعہ ہے کہ جتنی بار یہ بیان کیا جائے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کو بڑی ضرورت تھی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جو غزوہ تبوک تھا اس کو جیش اسرت بھی کہا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بڑا تنگی والا غزوہ تھا، گرمی کے دن تھے، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تو بہت تھی مگر پاس سامان نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ وہی موقع ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اناؤنس کیا تھا، اعلان کیا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامان کا آدھا حصہ لے کر پیارے آقا کے دربار میں آ گئے تھے اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے اور اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، کچھ بھی گھر پہ نہیں چھوڑا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتا، اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ ایسی داستانیں غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں نے رقم کی تھی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیچھے رہتے؟ آپ نے کیا کمال کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو جب ترغیب ارشاد فرمائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں، یعنی اونٹ بھی دوں گا اور اونٹ کے ساتھ جو سامان وغیرہ اس پر لدا ہوا ہوگا وہ سب 100 اونٹ، یعنی اگر آج کی ٹرمینالوجی میں، آج کے سمجھیے مثال کے ذریعے اگر سمجھنا چاہیں کہ 100 ٹرک سمیت اگر دے دیے جائیں، سامان بھی ہو اور ٹرک بھی ہو، پورے ٹرک لدے ہوئے دے دیے جائیں، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں مسلمانوں کو یہ سامان دوں گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب ارشاد فرمائی۔ لاجیکلی تو سیدنا عثمان غنی اپنا اعلان کر چکے تھے، اب باری کسی اور کی تھی، کوئی اور کھڑے ہو کے اعلان کرتے، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ 200 اونٹ بما سامان مسلمانوں کے لیے میں پیش کروں گا۔ پھر بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اناؤنس کیا، پھر ترغیب دلائی، کیونکہ بہت بڑا ہزاروں کا لشکر تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ بما سامان میں مسلمانوں کے لیے پیش کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اللہ غنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت پر ہماری جان قربان۔ میں اور آپ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خیرات مل جائے، اور مرتے وقت تک یہ تمنا رہے گی، مگر پتہ تو مرنے کے بعد چلے گا۔ مگر کیا قسمت پائی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام راوی لکھتے ہیں کہ اپنے ممبر سے نیچے آ گئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا تو میرے آقا ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آ کر ارشاد فرمایا، 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو گویا جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جذبہ سخاوت، یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور ایک بار نہیں، جی ہاں آپ وہ ہستی ہیں 2 نور بھی پائے، ذو نورین بھی کہلائے، اور 2 بار، ایک بار نہیں 2 بار نبی پاک سے گویا جنت کو خریدا، میرے آقا سے جنت کی بشارت سنی۔ وہ دوسری بار کب ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس واقعے کا ایک خوبصورت پہلو اور بھی ہے۔ آپ نے اعلان کیا کیا تھا؟ ذرا مدنی چل کے ناظرین میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پہلے 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ۔ اگر کوئی ہم عام پہلی بار اگر یہ واقعہ سنے تو سمجھے گا کہ 300 اونٹ کا اعلان بنا، بڑھاتے گئے، انکریز کرتے گئے، 100 سے 200 پہ پہنچے، 200 سے 300 پہ پہنچے۔ نہیں، سیدنا عثمان غنی نے جب دینے کی باری آئی، آج کے دور میں لوگ اناؤنس تو بڑے چندے کا اعلان کر دیتے ہیں کہ 50,000 لاکھ 50 لاکھ میری طرف سے، بعد میں لینے والا ڈھونڈتا رہتا ہے انہیں کدھر گئے وہ لوگ، لیکن آپ نے اعلان کیا اور جب دینے کی باری آئی تو آپ نے ان سارے اونٹوں کو پلس کیا، 100 کے ساتھ 200 پلس کیا، 300 ہو گئے، 300 کے ساتھ پھر 300 پلس کیا، یہ 600 ہو گئے۔ نہیں 600 بھی نہیں دیے، آپ نے پیش کرتے وقت 950 اونٹ پیش کیے، 50 گھوڑے پیش کیے، 1000 اشرفیہ پیش کی، بعد میں پھر 10,000 اشرفیہ پیش کی۔ اللہ غنی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شاعر کیا خوب لکھتا ہے، مجھے گر مل گیا بحر سخا کا ایک بھی قطرہ، مجھے گر مل گیا بحر سخا کا
ایک بھی قطرہ میرے آگے زمانے بھر کی ہیچ ہوگی سلطانی. یعنی یہ سلطانی جو ہے نا پھر کس کوئی اہمیت نہیں رکھتی اگر دل کی سخاوت مل جائے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بار نہیں اور واقعات بھی ہم انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی سنیں گے کہ آپ کی سیرت میں سخاوت ایسا لگتا ہے آپ کا ایک ایسا وصف ہے اور اس طرح سخاوت کے دریا بہاتے تھے کہ بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی تھی کہ یار کوئی لمٹ ہوتی ہے. نہیں، ان لمیٹڈ، جیسے دریائے رحمت جوش میں ہوا کرتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مال بھی ایسا عطا فرمایا. لوگ حضرت عثمان غنی کے خزانے کا حصہ مانگتے ہوئے تو نظر آتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی کے خزانے کا حصہ مل جائے، لیکن وہ سخاوت بھی ملے. پیسے والے تو دنیا میں بڑے ہیں. اللہ اگر حقیقی معنوں میں ہمیں رزق حلال میں برکت دے تو مدنی چینل کے ناظرین یہ دعا ساتھ کیا کریں کہ یا اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا دل بھی عطا کرنا. ورنہ پیسہ رکھ کر لوگ بانٹتے ہی نہیں ہیں، خرچ ہی نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ارے خوش نصیب وہ ہیں جو خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے. کیا کہیں گے یوسف بھائی، سخاوت ہو تو ایسی ہو؟ جی بالکل عبدالحبیب بھائی، ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر جو یہ خوبصورت سا واقعہ سنایا، تو یہ میں اس واقعے کا میں آپ کی بات کو معاف کیجیے گا انٹرپٹ کرتا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں غزوہ تبوک کو کمپائل کر لیں، پھر حضرت عثمان غنی کی سیرت پر آئیں گے. سخاوت جو ہے نا یہاں بھی ایک مسکنسیپشن ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جب سخاوت کی بات ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پیسے والا کر سکتا ہے. یہ تو بات بڑی اچھی کی ہمارے سلسلے میں مدنی چینل میں، لیکن ہم تو ہیں غریب، اسی کی سخاوت کریے ہیں جناب. چلیں بھائی، اسی غزوہ تبوک میں ایک اور صحابی بھی تھے جن کا نام حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. بڑے غریب، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق آدھا لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق گھر کا پورا سامان لے آئے، عثمان غنی نے تو ڈھیر لگا دیے، اونٹ کی گویا لائن لگا دی. تو اب وہ صحابی غریب تھے. ہو سکتا ہے اس وقت بھی مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی غریب سن رہے ہو کہ ہم تو کر نہیں سکتے سخاوت. نہیں، انہوں نے ہار نہیں مانی. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا راہ خدا میں پیش کرنے کو. وہ ایک غیر مسلم کسان کے پاس گئے، غیر مسلم زمیندار کے پاس گئے اور جا کر کہا میں تمہارے یہاں مزدوری کروں گا، مجھے کیا دو گے؟ میں 2 دن مزدوری کروں گا. کہا 2 دن مزدوری کرو گے تو 2 سا کھجوریں ملیں گی. ایک سا کھجور میں تقریباً 4 کلو کھجوریں ہوتی ہیں. اب 2 دن اس صحابی نے اس غیر مسلم کے یہاں مزدوری کی اور 8 کلو کھجوریں کم و بیش 2 سا کھجوریں لے کر 1 سا گھر والوں کو دی 4 کلو اور 4 کلو کھجوریں لے کر نبی پاک کے دربار میں آ گئے. ایک طرف صدقے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اونٹوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ صحابی 4 کلو لے کر آ گئے. اللہ غنی، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ان 4 کلو کھجوروں کا ہم نے کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسی دل جوئی، اس کا صدقہ اللہ میں عطا فرمائے. میرے آقا فرماتے ہیں ان کا یہ صدقہ لے لو، ان کی یہ جو دے رہے ہیں یہ لے لو، اور جتنے صدقات کے جتنے ان لوگوں نے مسلمانوں نے یہ اللہ کی راہ میں دیا اس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سب پر تھوڑی تھوڑی کھجوریں رکھ دو. اللہ ان کے صدقے کی برکت سے سب کا خیرات قبول فرما لے گا، سب کا دیا قبول فرمائے گا. تو یہ سخاوت ہے. یاد رکھیے سخاوت کوانٹٹی کا نام نہیں ہے کہ آپ کروڑوں لاکھوں خرچ کریں گے تو آپ سخاوت کرنے والے کہلائیں گے. نہیں، آپ مثال دینا. اب ایک شخص ہے جس کی جیب میں ہیں 500 روپے اور وہ 200 روپے راہ خدا میں دے دے، 250 روپے راہ خدا میں دے دے، 50% دے دیا نا. اور کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، اس نے 1 لاکھ روپے راہ خدا میں دیے، تو بتائے سخی کون ہے؟ وہ 250 والا ہے نا، اس نے آدھی دے دی نا. اور اس طرح کی روایت بھی ملتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک درہم جو ہے وہ لاکھ پہ حاوی ہو گیا، لاکھ پہ سبقت لے گیا. تو صحابہ نے پوچھا 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ تو کچھ اسی طرح فرمایا کہ جس کے پاس تھا ہی 1، اس نے 1 دے دیا اللہ کی راہ میں. کسی کے پاس لاکھوں تھے، اس نے اس میں سے 1 لاکھ دیا. تو جتنے میرے غریب اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، وہ کبھی دل پر یہ بوجھ نہ لائیں کہ ہم کیسے سخاوت کریں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بیدار کریں، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، پر رضا اللہ کی ہوگی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے آج ہمیں سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ اس پر بخل پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے عبدالحبیب بھائی؟ دیکھیں نا، اگر ہم ان کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں ہمارے بزرگان دین کی، تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ اس معاملے میں بہانے تلاش کرتے تھے، کہ موقع تلاش کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ خرچ کرنے کا موقع مل جائے، میں پہل لے جاؤں. وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب حضرت سیدنا یہ جو واقعہ ہے، اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق کے ذہن میں جو تھا کہ وہ صدیق اکبر سے آگے نکل جائیں. ہر بار سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ سبقت لے جاتے ہیں. اس بار اللہ نے مجھے ویلتھ بھی دی ہے، میرے پاس مال بھی ہے، اسباب بھی ہے، موقع بھی ہے، تو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں. مگر قربان جائیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سخاوت پر کہ انہوں نے پورا اپنا پورے گھر جو ہے وہ راہ خدا میں پیش کر دیا. اب
جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی بات کی جائے تو ایک وہ موقع تھا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خریدی۔ ایک بار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر جب کہ مہاجرین نے مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے اور وہاں پر جب قیام کیا تو وہاں پر جو پانی تھا وہ کھاری تھا۔ اب مدینے کے جو مہاجرین تھے انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کھاری ہے اور ایک کنواں ہے جو میٹھا ہے، مگر وہ کنواں بیر روما، بیر کہتے ہیں کنویں کو عربی میں، کنویں کو، اچھا بیر روما جو ہے وہ ایک غیر مسلم کا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ ہمیں فروخت کرتا ہے اور اس کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، تو یا رسول اللہ کوئی ایسا سبب ہو جائے، کوئی ایسی سبیل ہو جائے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ پانی ملا کرے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے فرمایا کہ مجھ سے جنت کا چشمہ لے لو اور اس جنت کے چشمے کے عوض جو ہے یہ چشمہ جو ہے وہ فروخت کر دو۔ اب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور میرے بچوں کی رزق کا ذریعہ جو ہے وہ صرف یہ کنواں ہے، میری طاقت نہیں کہ میں جو ہے وہ یہ کنویں کو بیچ دوں اور میں کنویں کے عوض جو ہے وہ آپ کو پانی جو ہے وہ ایسے ہی دے دوں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے وہاں سے واپس تشریف لیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس معاملے کا پتہ ہوا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آفر روما کو تھی کیا وہی آفر میرے لیے بھی ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور یوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام سے جنت حاصل کی، یعنی جنت کا چشمہ جو ہے جی حاصل کیا۔ اور یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے، راشد بھائی کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ کون آفر کر سکتا ہے کہ یہ کنواں دے دو اور جنت کا کنواں لے لو؟ مالک کے جنت ہی آفر کر سکتا ہے نا، جس کے پاس یہ اختیار موجود ہو۔ اور پھر یہاں جو یوسف بھائی نے واقعہ میں سنایا کہ اس شخص نے تو منع کیا، لیکن جب پتہ چلا کہ نبی پاک نے ایک کنویں کے بدلے جنت کے کنویں کی آفر کی ہے، جنت کے چشمے کی آفر کی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کی حرص دیکھیے، نبی پاک کے فرمان پر یقین۔ میں اس سے ایک اور جو خوبصورت بات کہ جب حضرت عثمان غنی نے یہ سنا، صحابہ کا یقین ایسا تھا کہ پیارے آقا نے کہہ دیا اگر اس کنویں کے بدلے جنت کا کنواں ملنا ہے تو ملنا ہے۔ اب پہنچ گیا یا رسول اللہ میں خرید لوں تو اب 35,000 اس وقت کے درہم دے کر، دینار 35,000 دینار دے کر وہ کنواں خریدا گیا۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ کیوں نہ یہ خوبصورت واقعہ سن رہے ہیں، ایمان تازہ ہو رہا ہے، بلکہ جنت خریدنے کا یہ شاندار واقعہ ہے۔ تو اگر آپ کو بیر روما، جس کو بعد میں بیر عثمان کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہ دکھا بھی دیا جائے، اور یہ جو جنتی وہ کنواں جس کے بدلے جنت کا کنواں خریدا حضرت عثمان غنی نے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ کالز لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو اسی مقام پر ہم نے یہ واقعہ ریکارڈ، کچھ واقعہ وہاں بھی ریکارڈ کیا تھا، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے پہلے کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگی اتار محمد ذاکر رضا اتاری، ہند کرناٹک بندہ نوازی کابینہ گورنمنٹ کال سرچ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے رکن شورا کی آمد مرحبا، ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر مدنی چینل پر دل خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں آپ نے تو خود ہی سنا دیا ماشاءاللہ، اور خود ہی سنا دیتے تو اور پیارا پڑھتے ماشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد حسن آزاد طاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت اچھا ہے۔ اللہ عز و جل مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کو بھی شاد و آباد رکھے۔ نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ نعت سنا دے۔ نور کی سرکار سے لایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنو رین جوڑا نور کا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ماشاءاللہ۔ قصیدہ نور کی فرمائشیں نعت خواں اسلام میں امید نوٹ کریں گے آپ سب کی فرمائشیں۔ اگلی کال دیجیے۔
میرا نام طیب اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ سیرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ماشاء اللہ بہت بہت اچھا ہے۔ اللہ عز و جل مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جناب تیار ہو جائیے، مدینہ منورہ کی پرکیف فضائیں ہیں۔ بیر عثمان جو بیر روما تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت قیمتی رقم دے کر اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی اس کے پانی سے مسلمان فیض پاتے ہیں، آج بھی اس کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ آئیے اس مبارک کنویں کا دیدار بھی کیجیے اور اس مبارک واقعے کی یاد کو تازہ کیجیے۔ بیر عثمان۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم بیر عثمان جسے بیر روما بھی کہا جاتا ہے، مدینہ طیبہ کے ایک مبارک کنویں کے پاس موجود ہیں۔ کئی بار آپ نے واقعہ سنا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار یہ اعلان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کون ہے جو مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ دراصل یہ کنواں کسی یہودی کی ملک تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے گفتگو کی اور یہ کنواں اس کو بیچنے پر آمادہ کیا۔ وہ یہودی راضی نہ ہوا۔ آخرکار یہ بات طے ہوئی کہ آدھا کنواں آپ کو دیتا ہوں، ایک دن آپ استعمال کیجئے گا، ایک دن میں استعمال کروں گا۔ 12,000 درہم اور مختلف روایات ہیں، 15,000 درہم میں یہ سودا طے ہو گیا۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک دن یہ کنواں وقف ہوتا۔ مسلمان تو کیا، سارے ہی لوگ مفت پانی حاصل کرنے کے لیے اسی دن آتے جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں یہ کنواں ہوتا، اور جس دن اس کافر کا یعنی اس یہودی کا دن ہوتا اس دن کوئی پانی لینے نہ آتا۔ آخر کار وہ یہودی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ ایک روایت کے مطابق 8,000 درہم میں اس نے وہ بقیہ کنواں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سیدنا عثمان غنی نے جنت کی بشارت حاصل کی۔ یہ مبارک کنواں مدینہ طیبہ میں بیر عثمان کے نام سے مشہور ہے۔ اسی کنویں کے قریب ہم کھڑے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کو اس کنویں کا دیدار بھی کرائیں گے، اس کا مبارک پانی بھی دکھائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں آ کر ایک بات سمجھنے کو ملتی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت کی دعائیں تو مانگتے ہیں، کاروبار میں برکت کی دعائیں تو مانگتے ہیں، ہمیں اپنے رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ سخاوت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی مانگنا چاہیے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سخاوت کا ایک ایسا عظیم مظہر اور سخاوت کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت اسی کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کرنے پر عطا فرمائی۔ ہم اسی مقام پر کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، مولا کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے، سخاوت بھی عطا فرمائے، بخل اور کنجوسی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جب بھی دین اسلام کو ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے وقت کی ضرورت ہو، مولا کریم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ کیا خوب مدنی فضا، ذرے ذرے پہ قرباں یہاں طور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کچھ پرانے مناظر ضرور ہیں اور کچھ پرانے عبدالحبیب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ بھی ذرا ہو ساتھ، یہ میرا خیال ہے کہ جب مدنی چینل شروع ہوا تھا 7-8 سال پرانی بات ہے، 7-8 سال میں، جی بالکل شروعات میں ہم نے ریکارڈ کیا تھا۔ اچھا، اور یہ یہاں تھوڑی سی کنفیوژن میں دور کر دوں مدنی چینل کے ناظرین کی، کہ اصل میں روایتیں دو ملتی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے اور ایک روایت دوسری کتابوں میں ملتی ہے۔ جو بخاری شریف کی روایت ہے اس میں یہ روایت میں یہ ہے کہ یہ کنواں ایک یہودی کے پاس تھا، اور وہ یہودی جو ہے وہ پیسوں کے ذریعے پانی بیچتا تھا، مسلمانوں کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ تھا پانی خریدنا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمانوں کی ایک تکلیف دیکھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ارشاد فرمایا، تو حضرت عثمان غنی نے جا کے جب اس یہودی سے ڈیل کی تو وہ یہودی نے کہا کہ میں پورا کنواں تو نہیں دوں گا، تو کہا ٹھیک ہے ایک دن آپ مسلمان پانی بھر لیں، اس کے اتنے پیسے میں لے لوں گا، یعنی ایک دن کے لیے کنواں بیچ دیا اور ایک دن کہا کہ میں باقی لوگوں کو پانی دوں گا۔
اب مسلمانوں نے جس دن کنواں بھرنا تھا اس دن مسلمان اپنے لیے بھی پانی بھر لیتے اور دوسرے لوگوں کو بھی رعایت تھی کہ کوئی بھی بھر لے. تو دوسرے دن یہودی سے کوئی پیسوں میں پانی خریدنے نہیں آتا تھا, فری والا دن جو ہوتا تھا اس میں سارے پانی بھر لیتے تھے. تو تھوڑے دنوں بعد اس یہودی نے آ کر کہا کہ آپ مجھ سے دوسرا دن بھی آپ ہی خرید لیں. تو پورا کا پورا پھر کنواں جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے اور دے کر خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا, اور نبی پاک اتنے خوش ہوئے کہ آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. ایک روایت یہ ملتی ہے, اور ایک روایت جو ہمارے یوسف بھائی نے بیان کی کہ ایک اور وہ مسلمان تھا, کیونکہ جنت کی بشارت یا جنت کے کنواں تو ہے وہ مسلمان کو ہی بشارت دی جا سکتی ہے, تو وہ مسلمان تھا جو اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کنویں میں سے پانی دیا کرتا تھا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کنواں اس سے خریدا. تو یہ دو مختلف, کیونکہ تاریخی واقعات میں بعض اوقات مختلف روایات ملتی ہیں, لیکن دونوں واقعات کا جو ثمرہ ہے, جو رزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت ملی. بیر روما جو ہے وہ گویا جنت کے کنویں کے بدلے, جنت کے چشمے کے بدلے حضرت عثمان غنی نے خریدا. تو بہت کمال ہستی ہیں. پیسہ خرچ کرنے کی جو اللہ کی راہ میں حرص ان میں نظر آتی ہے نا, یعنی ایسا لگتا ہے کہ حضرت عثمان غنی موقع تلاش کرتے تھے کہ کدھر خرچ کروں اور نبی پاک کی رضا پر خرچ کروں, اللہ کی رضا پر خرچ کروں, اور بے شمار واقعات. کوئی اور واقعہ بھی سنا؟ اور عبدالحبیب بھائی اس میں ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف جو ہے وہ پیسہ دے کر اپنا کام کمپلیٹ نہیں کر لیا, بلکہ اپنے آپ کو ہر غزوات میں پیش بھی کیا. جہاں جہاں دین اسلام کو ضرورت رہی وہاں اپنے آپ کو پیش بھی کیا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا بھی رہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زبردست واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک بکری منگوائی اور اس کی دستی کا گوشت منگوایا, اور پھر وہ کھایا, اور پھر بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی. پھر فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عین اسی جگہ پر اسی طریقے سے گوشت منگوایا تھا اور بکری کی دستی کا گوشت کھایا تھا اور بغیر وضو کیے جو ہے وہ نماز ادا کی تھی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر بھی عمل کرنے کا کئی مقامات ایسے تو کئی مقامات ہیں حضرت عثمان غنی کی سیرت میں کہ سنتوں کا, یا یہ کانسیپٹ لوگ ذہن میں بٹھا لیں کہ پیسہ خرچ کر کے ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی کہ بھائی ہم نے مسجد بنا تو دی, ہم نے آپ کو چندہ دے تو دیا, مسجد بنائیے تو نماز بھی تو پڑھے نا. آپ نیکی کے کام میں خرچ کر کے انوالو بھی رہے. صحابہ کرام پریکٹیکل انوالو رہتے تھے. سخاوت کی بات میرا خیال ہے پہلے اور آگے چلاتے ہیں تاکہ اور جذبہ بڑھے, پھر بخل پر بھی کچھ بات کریں گے. ایک شاندار دعوت کی, دنیا میں بہت ساری دعوتیں ہوئی ہیں مدنی چینل کے ناظرین, آج جس دعوت کی میں بات سنانے جا رہا ہوں نا آپ کا ایمان تازہ ہو جانا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی دعوت کی کہ حضور میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت قبول فرما لی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام بھی ہیں, سب گھر کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے چل رہے ہیں اور نبی پاک کے قدم گن رہے ہیں, اسٹیپس کاؤنٹ کر رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ میرے گھر آ رہے ہیں, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرا جی چاہتا ہے آپ جتنے قدم میرے گھر کی طرف اٹھائیں ہر قدم پر آپ کی تعظیم اور توقیر کی خاطر ایک غلام آزاد کروں. جتنے قدم میرے آقا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف اٹھائے, آپ نے وہ سارے قدم گنے اور اتنے تعداد میں اللہ کی رضا کے لیے نبی پاک کے گویا امتی غلام خریدے, آزاد کر دیے, اور ماشاءاللہ کتنی بڑی نیکی کمائی. تو یہ پیارے آقا کے قدموں پر سب کچھ نچھاور کرنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی سیکھے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی کالز ہم سلسلے میں شامل کریں گے. سخاوت کی بات ہو رہی ہے, ہمیشہ بخل سے اپنے آپ کو بچائیے, کنجوسی سے اپنے آپ کو بچائیے, دل میں سخاوت پیدا کیجئے. اور اللہ سخی کو کتنا پسند کرتا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سخی ہوتا ہے وہ تین چیزوں کے قریب ہوتا ہے, اللہ کے قریب, بندوں کے قریب, جنت کے قریب. ایک چیز سے دور ہوتا ہے, جہنم سے دور ہوتا ہے. لیکن جو بخیل ہوتا ہے, جو کنجوس ہوتا ہے, وہ تین چیزوں سے دور اور ایک کے قریب ہوتا ہے. فرمایا اللہ سے دور, لوگوں سے دور, جنت سے دور, جہنم سے قریب ہوتا ہے. اب میں اور آپ غور کریں کہ میں سخاوت والا وصف اپنے اندر پاتا ہوں یا بخل, کنجوسی, مال خرچ کرنے میں جان ہی نہیں چلتی ہے, دل ہی نہیں چلتا ہے, بس میں جمع کرتا رہوں, میرا کم نہ ہو جائے. اگر ایسی کیفیت ہے تو اس کو دور کریں. مجھے یاد ہے ایک بار حاجی شاہد صاحب ماشاءاللہ ہمارے نگران ہے, بڑا پیارا بیان فرمایا, تو اس میں انہوں نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول دیا تھا کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے نا جو یہ فیل کرتا ہے مجھ سے پیسے خرچ نہیں ہوتے, پیسے خرچ ہوتے تو بڑا بھاری پڑتا ہے, تو انہوں نے بڑی اچھی طریقہ بتایا تھا کہ وہ 1-1 روپیہ خرچ کرے. یعنی آج 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے, کل 2 روپے دے, آہستہ آہستہ بڑھائے. یعنی ایک ساتھ 100 روپے دے گا تو بے ہوش ہو جائے گا,
تو بولا بھائی اچھا تم 1 روپے تو دو نا, کل 2 دینا, تھوڑے دنوں بعد 3 روپے دینا, پھر تھوڑے دنوں بعد 5 روپے. آہستہ آہستہ اپنے نفس کو یعنی تکلفاً سخاوت کا عادی بنائے تاکہ یہ بری عادت, یہ بخل جو ہے وہ میرے دل سے نکل جائے. اور بلکہ علماء تو کہتے ہیں کہ اپنے بچے کی تربیت وہ بھی کرے سخاوت کی. ہمیں اپنے بچے ہوتے ہیں نا, وہ بڑے پوزیسو ہوتے ہیں, یہ سامان میرا ہے, یہ پینسل میری ہے, یہ باکس میرا ہے, کوئی چھینے تو رونا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا یہ بچوں کو جو یہ بخل اور یہ ہر چیز میری ہے اس کی عادت چھڑانی ہو تو مسجد میں اگر چندہ دینا ہے, کسی غریب کو پیسے دینے تو بچے کے ہاتھ سے دلوائیں, تاکہ فرام دا چائلڈہڈ, بچپن ہی سے بچہ جو ہے وہ سخاوت کی تربیت حاصل کرے تو انشاءاللہ. اور یہ بڑی اہم بات بھی ہے راشد بھائی, اگر بچے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ہی نہ ہوئی تو ہمارا جو مال ہے جو بھی ہمارے پاس ہے مرنے کے بعد تو ہمارے بچوں کے پاس جائے گا. اب بچوں کو عادت ہی نہیں ہوگی خرچ کرنے کی تو ہمارے لیے بھی خرچ نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں. تو بھائی زندگی میں انہیں سخاوت سکھا دو تاکہ جو آپ کا مال ان کے ہاتھ میں جانا ہے وہ آپ کے لیے تو خرچ کریں اللہ کی راہ میں, مسجد میں دیں گے, مدرسے میں دیں گے, ابا کے اصالے ثواب کے لیے. ورنہ پہلے سے ہی 2 روپے 5 روپے 100 روپے خرچ کرنے کی دل نہیں چلتا ہوگا تو آپ کے مرنے کے بعد کہاں سے دیں گے. تو سخاوت کا جو وصف ہے وہ اپنے اندر بھی پیدا کریں, اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کریں. راشد بھائی کافی دیر سے آپ ہمارے ساتھ ہیں, یہ عظیم ہستی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان, نبی پاک کے اوصاف تو ساری دنیا بیان کر رہی ہے, صحابہ نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیے, مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں جن کے فضائل خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے, ان کی بہت پیاری پیاری باتیں بیان فرمائی. کیا فرمائیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل ہیں. ساری امت, ہر مسلمان, ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن جب میدان محشر برپا ہو اور مسلمان عاشقان رسول جب جنت کی طرف جائیں تو ہمیں جنت میں نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو. انشاءاللہ سارے صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کے مقربین کو آپ کی رفاقت ملے گی, کیونکہ دنیا میں جب صحابہ کو حضور علیہ السلام کی رفاقت ملی تو جنت میں بھی ملے گی انشاءاللہ. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو دنیا ہی میں اس بات کی بشارت عطا فرما دی کہ جنت میں بھی عثمان میرے رفیق ہوں گے. ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ, بے شک ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق اور ساتھی ہوگا. ویسے تو بہت ساتھی ہوں گے لیکن خصوصی ساتھی کی بات فرما رہے ہیں کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ, ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا. وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان بن عفان, اور جنت میں میرے رفیق اور ساتھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اسی طرح 2 نور والے جو آپ کا وصف ہے, علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء جو خلفائے راشدین کی سیرت آپ کے حالات پر مستند کتاب ہے, اس میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا تو ابتداً آپ نے ذو النورین پر کلام فرمایا کہ آپ کو 2 نور والا کیوں کہا جاتا ہے. مختلف روایات پیش کی اور اس بات کو ثابت کیا کہ یہ بعد کے ادوار میں نہیں بلکہ صحابہ کرام کے دور ہی میں آپ کا یہ وصف مشہور تھا کہ آپ 2 نور والے ہیں. اور اس کی وجہ بھی صحابہ کرام اپنے درمیان یہی بیان کرتے تھے کہ یکے بعد دیگرے حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. تو حضور علیہ السلام اللہ کا نور, حضور علیہ السلام سے جس شے کو نسبت ہوتی جائے گی وہ بھی نورانی ہوگی. 2 نور والے پہ ایک پیارے آقا کا فرمان سنا دو. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان کتنا اچھا انسان ہے. ذرا سنیے گا, الفاظ سنیے گا, یعنی آقا کی طرف سے امتی کو یہ الفاظ مل جائے تو ختم ہے نا, بات ہی پوری ہو گئی. فرماتے ہیں عثمان کتنا اچھا انسان ہے, میرا داماد ہے اور میری 2 بیٹیوں کا شوہر ہے. اللہ عز و جل نے اس میں میرا نور اکٹھا کر دیا ہے, جو خود نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میرا نور اس میں اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے. جبھی تو ہم کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. کہ نبی پاک کی 2 شہزادیاں ملیں
تو نور والے ہو گئے نا. تو پیارے کیوں, وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اگلے شعر میں سمجھاتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. مناقب سیدنا عثمان غنی جاری ہیں. جی حضور. جی, ذوالنورین کا ذکر ہو رہا ہے, اور علامہ سیوطی نے اس بات کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت پوری کائنات میں ساری انسانیت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت اور اعزاز ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو شہزادیاں. اچھا, یہ پوری انسانیت, پوری انسانیت, ہاں, یعنی صرف سرکار علیہ السلام کی امتیوں میں سے نہیں, کسی اور کی نبی کی امت میں بھی ایسا نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت یہ اعزاز اور کسی کو حاصل نہیں ہوگا. اور دو شہزادیاں نبی پاک علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی. اس سے متعلق بہت سی روایات ہیں. ایک روایت حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی سے ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو اے عثمان میں یکے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دیتا. اور ابن عساکر کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا گزر ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے, گریہ فرما رہے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے استفسار فرمایا, پوچھا کہ عثمان کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان فرمائی کہ میری زوجہ اور آپ کی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئیں, اور ان کی نسبت سے آپ سے جو میرا رشتہ اور ریلیشن تھا, دامادی کا ایک رشتہ تھا, وہ ختم ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, عثمان مت رو, اللہ تعالیٰ مجھے 100 شہزادیاں عطا فرماتا تو یکے بعد دیگرے میں ان کے نکاح تم سے فرماتا. اور پھر خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی کہ اے عثمان یہ جبریل ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام میرے پاس لائے ہیں, اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں اپنی دوسری شہزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح تم سے کر دوں, اور ان کا بھی وہی مہر رکھوں جو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا. اچھا حاجی صاحب, نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نور ہیں, سبحان اللہ, اور حضور علیہ السلام سے جس چیز کو نسبت ہوتی جائے گی وہ بھی نورانی ہو جائے گی. ایک تو یہ ذوالنورین کہ دو نور والے کیوں ہوئے کہ حضور علیہ السلام کی شہزادیوں سے نسبت ہوئی. حضور علیہ السلام کے دیار, آپ کے شہر مبارک کا نام ہے المدینۃ المنورہ. المدینۃ المنورہ کا مطلب ہے نور والا نورانی شہر. اس کو المدینۃ المنورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ طحطاوی رحمہ اللہ, جو علامہ شامی کے بھی استاد ہیں, یہ حاشیہ طحطاوی میں جہاں حج کے اور زیارت نبی علیہ السلام کے مسائل ہیں, وہاں المدینۃ المنورہ کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کو منورہ نور والا شہر کیوں کہا جاتا ہے. کسی اور شہر کو نہیں کہا جاتا. المدینۃ المنورہ ای بساکنہا, کہ اس شہر میں جو ساکن ہیں, اس شہر کے جو مکین ہیں, وہ چونکہ نور والے ہیں, ان کی نسبت سے یہ شہر بھی نور والا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اب یہاں بڑی آپ نے پیاری بات بھی کر دی, اور یہ ایک مسلمہ, یہ دو چیزیں. اب پہلے تو ایک چیز تھی ہی کہ دنیا میں عرب و عجم میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. لیکن اسی طرح مدینۃ المنورہ, یعنی یہاں تک کہ ایئرپورٹ کا نام بھی, اگر آپ ٹکٹ بھی بنائیں نا, تو ٹکٹ بناتے وقت بھی جب آپ ڈیسٹینیشن ڈالیں گے تو المدینۃ المنورہ, یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزر, منورہ کا مطلب ہی نور والا ہے, یعنی وہ شہر ہی نور والا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے ساکن نور والے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, امیر اہل سنت کا شعر مجھے یاد آ گیا, کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ, روشنی آج گھر گھر مدینے میں. میرے آقا کا قدم لگانا تو اس لیے مدینہ منور ہو گیا. جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند, میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے. میرے آقا وہاں ہیں, اس وجہ سے اس کی شان بیان ہوئی. آج ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ جامع القرآن آپ کو کیوں کہا جاتا ہے. پھر آپ کی بہت خوبصورت ایک اور عادت بھی ہے, وہ بھی انشاءاللہ سننی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جامع القرآن یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر اس بارے میں کچھ مدنی پھول میں ارشاد فرمائیں. یہ تھوڑا طویل موضوع ہے, میں کچھ وقت لوں گا. جی جی. قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی سینہ اطہر پر نازل فرمایا, اس کا جمع ہونا یہ مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے رہا ہے.
اولاً تو حقیقتاً قرآن پاک کا جمع فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی خود ہے، کہ قرآن پاک ہی میں ارشاد ہوتا ہے ان علینا جمعہ و قرآن، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر اتم اور مظہر اعظم ہیں، تو دوسری مرتبہ جو جمع قرآن ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے منسوب ہے، اس طرح کہ لوح محفوظ پر قرآن پاک کی جو ترتیب تھی، آیات کی جو ترتیب تھی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر حالات اور واقعات کے پیش نظر حسب ضرورت حسب موقع آیات کا نزول ہوتا رہا۔ اب ایک سورت کی ایک آیت نازل ہوتی، پھر کوئی واقعہ رونما ہوتا تو کسی دوسری سورت کی کوئی آیت نازل ہوتی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان فرماتے اور ساتھ ہی صحابہ کرام کو یہ اشارہ بھی فرماتے رہتے جو ترتیب لوح محفوظ میں تھی کہ یہ آیت فلاں سورت کی ہے اور اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت سے پہلے رکھا جائے یا فلاں آیت کے بعد رکھا جائے۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں پورا قرآن جمع ہو گیا، یعنی ساری صورتیں اور ساری آیات جمع ہو گئی، لیکن یہ ایک جگہ مجتمع نہ تھی بلکہ متفرق تھی، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے سینے میں تھی اور درختوں کے پتوں پر اور جانوروں کی ہڈیاں، کھالیں، پتھر وغیرہ مختلف چیزوں پر اس کو لکھا جاتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا تو ایک بدبخت شخص مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے جب جنگ کا معاملہ درپیش ہوا تو جنگ یمامہ کے دوران کثیر صحابہ، صدہا صحابہ یعنی کئی سو صحابہ ایسے شہید ہوئے جو حفاظ تھے، جن کے سینے میں پاک کلام قرآن پاک موجود تھا۔ تو جب کثیر صحابہ کی شہادت رونما ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا اندیہ پیش کرتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ کثرت سے صحابہ کرام جو حفاظ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اگر یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا اور قرآن پاک ایک جگہ جمع نہ کیا گیا تو اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ آنے والی امت تک یہ قرآن پاک پورا نہ پہنچ سکے اور مسلمان قرآن پاک کے ایک کافی حصے سے محروم رہ جائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو سراہا اور حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو حفاظ صحابہ تھے ان کی ایک شورا قائم فرمائی اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن کو جمع فرمایا، لیکن یہ جمع کس طور پر تھا کہ مختلف چیزوں پر جو قرآن پاک کی مختلف آیات تھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے صحابہ کرام نے ان کو صحیفوں کی شکل دی، کتابی شکل جس کو آپ کہیں آسان لفظوں میں، یعنی مختلف صورتیں جو تھی، جو مختلف ایک صورت کی مختلف آیات مختلف چیزوں پر تھی، تو ہر صورت کی آیات کو ایک ایک جگہ جمع کیا گیا اور قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہیں ہر صورت کے حساب سے ایک کتاب ایک صحیفہ تیار ہو گیا۔ اب یہ ہر صورت کا الگ سے صحیفہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں ان کے پاس رہا، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی شہزادی ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہا۔ اب جب خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا تو اب معاملہ یہ ہوا کہ قرآن پاک جو تھا وہ لغت قریش پر نازل ہوا تھا، کیونکہ صاحب قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریشی ہیں، تو قرآن پاک جو عربی میں نازل ہوا تو یہ لغت قریش کی زبان اور لہجے پر نازل ہوا تھا۔ لیکن جب قرآن پاک کا نزول ہوا تھا تو عرب میں مختلف قبیلے مختلف قومیں تھیں اور ہر قبیلے ہر قوم کا لب و لہجہ، الفاظ کے تلفظات کا اور حرکات و سکنات اور حروف کا ایک اپنا انداز تھا۔ تو ابتداءً مسلمانوں پر آسانی کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رخصت عطا فرمائی تھی کہ عرب کے مختلف قبائل اور مختلف قومیں اپنے اپنے لہجے کے مطابق قرآن کی قرات کریں۔ اب جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا تو اب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ ہر قبیلے والا ہر قوم والا یہ دعوے دار ہو گیا کہ قرآن پاک ہماری لغت پر نازل ہوا ہے، ہمارے لہجے پر نازل ہوا ہے، اور دوسرے کا انکار کرتا، یہاں تک یہ لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے تشویش کا اظہار فرمایا کہ اب یہ معاملہ ہے تو آگے کیا امید کی جائے گی۔ تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مشورے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ فرمایا کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے گا۔ اب یہ جمع کس طور پر ہے تو اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے میں جو اس موضوع سے متعلق ہے جمع القرآن وبما عزہ لعثمان کہ قرآن کا جمع کرنا کس طور پر ہوا اور اس کی نسبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیوں کی جاتی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا کہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کام فرمائے. ایک کام تو یہ ہوا کہ جو مختلف صورتیں الگ الگ صحیفوں میں تھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مختلف صورتوں کے مختلف صحیفوں کو ایک جلد کی صورت دی. یعنی ایک ہی جلد میں ساری صورتیں وہ موجود ہو گئیں. اور دوسرا کام آپ نے یہ فرمایا کہ چونکہ اصل لہجہ جو تھا قرآن پاک کا وہ لغت قریش تھا، اور اس وقت یہ مصلحت تھی کہ عرب کے جو اپنے لہجے تھے اس سے ان کو ہٹانا یہ دشوار تھا. لیکن اب اگر ہر قبیلے کو اس کے لہجے پر قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت دے دی جائے تو اب کیا ہوگا، یہ فتنہ کھڑا ہوگا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت کے تحت فرمایا کہ قرآن جس زبان اور جس لہجے میں نازل ہوا تو اسی اصل کی طرف پھیرا جائے گا اور قرآن پاک کو صرف لغت قریش ہی میں پڑھا جائے گا. دوسرا کام یہ ہوا کہ آپ نے سارے مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا کہ اب قرآن پاک کی تلاوت قریش کے لہجے ہی میں کی جائے گی. اور تیسرا کام آپ کا یہ تھا کہ بلاد اسلام جو مسلمان ممالک تھے جیسے مکہ المکرمہ، یمن، شام، بحرین، کوفہ وغیرہ جو اسلامی ممالک اور شہر تھے ان تک آپ نے یہ صحیفے پہنچائے. تو یہ چونکہ 3 کام آپ نے فرمایا اس لیے جامع القرآن کی نسبت آپ کی طرف کی جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو اپنے دربار میں یقیناً قبول فرمایا اور اس کی برکتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تربت اطہر پر نازل فرمائے اور ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، میں نے شروع میں کہا تھا سلسلے کے ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں، اتنے اوصاف ہیں سخاوت کے، یوں سمجھیے کہ دریا بہاتے ہیں. پھر نبی پاک سے محبت کی بات کریں تو پیارے آقا کی عشق میں کیسے گرفتار ہیں کہ قدم قدم پر سنتوں کا خیال ہے. پیارے آقا کے عشق کی میں ایک بات سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص گزرے. اچھا کہتے جب میرا گزر ہوا میں نے سلام دیا، حضرت عثمان غنی نے جواب ہی نہیں دیا. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص گزرے اور حضرت عثمان غنی جیسی شخصیت سلام کا جواب نہ دے. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کی خدمت میں گیا اور عرض کی کہ میری سلام کا انہوں نے جواب نہیں دیا. حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو کہا اس وقت مجھ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور یاد کا غلبہ تھا. جب میں پیارے آقا کی محبت اور یاد میں گم ہوتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرے اطراف میں کیا ہو رہا ہے. میں اور آپ وہ شعر سنتے ہیں کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہ واقعی ایسے تھے کہ جب ان کی یاد میں گم ہوتے تھے تو ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ عاشق جو ہوتا ہے نا اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کرم فرما ہوتے ہیں. جیسے آپ نے حدیث سنی کہ میرے آقا نے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائی. ایسا ہی ایک بڑا خوبصورت واقعہ کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہو کر کہتے ہیں عثمان کہاں ہے؟ ہائے ہائے. جب حضرت عثمان غنی نے یہ سنا کہ میرے آقا مجھے یاد کر رہے بے تابانہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. نبی پاک نے فرمایا میرے پاس آؤ. اب پیارے آقا کے قریب گئے، پیارے آقا نے سینے سے لگایا اور حضرت عثمان غنی کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. ہائے ہائے. آپ ذرا سوچیں مدنی چل کے ناظرین، کیا یہ ماحول کیسا ہوگا، یہ شفقتیں کیسی تھی، یہ پیار کیسا تھا. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے سارے صحابہ پر مہربان، اپنی آل پر مہربان، لیکن یہ خود صحابہ آپس میں، اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ اکرام کا آپس میں جو پیار تھا یہ بھی بڑا دیدنی. یعنی یہ الحمدللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی کی دوستی کیسی تھی ذرا سنیے گا. ایک بار حضرت مولا علی نے زرہ علی اپنا جنگی لباس جو ہوتا ہے وہ بازار میں بیچنے کے لیے گئے تو حضرت عثمان غنی نے وہ خرید لی. اچھا وہ کتنے میں خریدی؟ 400 درہم میں خرید لی. جب وہ حضرت علی کہتے ہیں میں نے درہموں پر قبضہ کر لیا، حضرت عثمان غنی نے زرہ پر قبضہ کر لیا. اس کے بعد کہتے ہیں اے علی کیا اب میں آپ سے زیادہ زرہ کا اور آپ مجھ سے زیادہ دراہم کے حقدار نہیں ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ زرہ جو ہے میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. پیسے بھی دے دیے اور وہ زرہ بھی تحفے میں دے دی.
تو کہتے ہیں حضرت علی کہ میں یہ زرہ لے کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت عثمان غنی کا یہ سلوک بتایا کہ میرے پہلے زرہ خرید کر پیسے بھی دیے، بعد میں زرہ بھی تحفے میں دے دی. تو پیارے آقا علیہ السلام نے انہیں بہت خیر و برکت کی دعا دی. تو ان واقعات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا آپس میں پیار کیسا تھا، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کیسی تھی، پھر پیارے آقا کا ان پر شفقتوں کا عالم کیا تھا، جنت کی بشارتیں انہیں مل رہی ہیں، مگر خوف خدا کیسا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے، مگر آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ سیرت عثمان غنی ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور ہمارے پیارے رکن شورا ماشاء اللہ اپنے پیارے مدنی پھول عطا کر رہے ہیں. اور ماشاء اللہ آج تو بہت ہی پیارا اسٹیج ماشاء اللہ، پیچھے بہت ہی پیارا مدینہ منورہ ماشاء اللہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ اللہ عز و جل جنہوں نے یہ بنایا، اس میں جنہوں نے محنت کی، اللہ عز و جل ان سب کو میٹھا مدینہ دکھائے. اور رکن شورا سے مدنی التجا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کوئی کرامت سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گجرا والا سے بول رہا ہوں، میں نے نعت سننی ہے، کوئی بھی پیارا سا کلام سنا دیں. انشاءاللہ کلام بالکل سنائیں گے. جی میں عبدالرشید اتاری کینیڈا مونٹریال سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل حضرت عثمان غنی کی سیرت طیبہ پر یہ بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور خصوصاً امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد شعیب اتاری ہے، میں ہند کے شہر تلیر گنج الہ آباد سے بول رہا ہوں. مجھے یہ نعت سننی ہے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا. چلیں ماشاء اللہ بہت سارے کالز آ گئی ہیں. نعت خواہ اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں اور کچھ کلام کچھ فرمائشیں پوری کیجیے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر دل و جان پر نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. تیرے نام پر سب تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں. تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں. اور تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں.
اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری جانب، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں۔ صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، سوائے اس کے کیا چارہ کروں میں، سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں، سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اور نہایت انوکھا پہلو، اتنا سارا مال خرچ کرنے والے کتنے امیر ہوں گے؟ آپ غور کر رہے ہیں نا، جو ہزاروں لاکھوں آج کے دور کے حساب سے کروڑوں روپے راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہوں، ان کے پاس اپنا مال کتنا ہوگا؟ اور دنیا میں جب جس کے پاس مال ہو تو کہتے ہیں اس کے پیر زمین پر نہیں رہتے، اس کا اسٹائل ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ مگر ایسی صورت میں سادگی کا عالم کیا تھا؟ اتنا مال ہوتے ہوئے بھی سادگی کا عالم یہ تھا کہ حضرت سیدنا شرحبیل بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے، جب بانٹتے تھے نا تو لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے، اور خود جا کر گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کیا کرتے۔ لک ایٹ دس پرسنالٹی، ذرا غور کرو یار، ہم لوگوں کو کیا کھلاتے ہیں؟ جب بچ جائے تو وہ ہمیں غریب یاد آتا ہے، اچھا بانٹنے کی باری بھی آئے تو وہ بڑا چنے والا پلاؤ بنا لو بھائی، ہیں اب وہ شوربے والی جناب وہ سالن بنا لو، اور جب گھر میں بنانا ہے اپنے لیے کھانا ہے تو اچھا مال بنانا ہے۔ اب ذرا غور کریں، ہماری شادی کا کھانا الگ ہے، ہمارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کھانا الگ ہے، لیکن یہ لوگوں کو امیروں والا کھلاتے اور خود گھر جا کر سادہ غذا کھاتے۔ مطلب اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت کر دے۔ آج انشاءاللہ یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں ہم نے فاتحہ بھی کرنا ہے، حضرت کو ایصال ثواب بھی کریں گے، اور اس نیت سے کریں گے کہ اللہ اس مبارک رات کے صدقے ان کی سیرت کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ اچھا پھر پیسہ آ جائے، اچھا جنت کی بشارت مل گئی ہے، اس کے بعد تو بندہ کہنا اب تو جو کرنا ہے کرو۔ اور پیارے آقا کے کچھ اس طرح کے الفاظ بھی تھے کہ اب آج کے بعد عثمان غنی جو کرے اب اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود عبادت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نفلی روزہ رکھتے اور رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر کے باقی رات عبادت کیا کرتے تھے۔ راتیں عبادت میں گزر رہی ہیں، دن روزے میں گزر رہے ہیں، ایک طرف اللہ کی راہ میں خرچ بھی ہو رہا ہے۔ اچھا پھر ایک اور پرابلم آ جاتی ہے، پیسے آ جائے تو پھر اسٹائل تبدیل ہو جاتا ہے، خادم تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، انسان پھر غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد جنت کی بشارت، امیر المومنین پیارے آقا سے ایسا خاص رشتہ، ذو النورین، ہر طرف سے پریولیج ہی پریولیج ہے نا، کتنی ساری عزتیں ملی ہوئی ہیں۔ مگر اب سنیے اپنے خادم سے کیا انداز ہے۔ ایک بار آپ کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو کوئی بیدار نہ ہوتا تو خود ہی وضو کا سامان کر لیتے، کسی کو جگا کر کسی کی نیند کو خراب نہ کرتے، اس خلل اندازی نہ کرتے۔ بلکہ ایک بار امیر المومنین تہجد کے لیے اٹھے تو وضو کا پانی خود لیا تو عرض کی گئی کہ حضور آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، خادم کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو فرمایا نہیں، رات ان کی ہے اس لیے وہ آرام کرتے، انہیں آرام کرنے دو۔ بلکہ ایک بار امیر المومنین ایک موقع پر اپنے باغ سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، حالانکہ کئی غلام آپ کے موجود تھے، آپ وہ ہیں جو سینکڑوں غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں نا کتنے غلام ہوں گے۔ تو کسی نے عرض کی کہ آپ نے گٹھا کسی غلام سے کیوں نہیں اٹھوا لیا؟ تو فرمایا اٹھوا تو سکتا تھا مگر اپنے نفس کو آزما رہا ہوں کہ وہ اس سے عاجز تو نہیں آ گیا، کہیں اس کو ناپسند تو نہیں، اور اپنے آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ یہ سامان اٹھانے سے مجھ پر کیا بیت رہی ہے کہ بہت بڑا آدمی ہو گیا، تو نے سامان کیوں اٹھایا؟
یعنی یہ اپنے آپ کو کراس چیک بھی کیا کرتے، عاجزی انکساری بھی ہوتی. اچھا پھر نبی پاک کا وہ وصف کے سب کے ساتھ اچھا برتاؤ، پھر معافی مانگنے والا انداز. ایک بار کیا ہوا کہ عثمان غنی نے اپنے غلام سے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ تیرا کان مروڑا تھا، اس لیے تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو. اب ذرا غور کیجیے، آج ہم کسی کا دل توڑ دیں، کسی کو کچھ کہہ دیں، اور خاص طور پہ غریب آدمی ہو، ہمارا ملازم ہو، تو بندہ سمجھتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو بعض اوقات ایسا سمجھتے ہیں اس کا دل بھی نہیں ہے، جو کہنا ہے کہہ دو، اس کو برا لگتا ہی نہیں ہے، ملازم ہے نا میرا. نہیں میٹھے اسلامی بھائیو، آج سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے کہ اسٹیٹس تو دیکھو یار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ان کا مرتبہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنا پیار کرتے ہیں، جنت کی بشارتیں انہیں ملی ہوئی، ذو النورین یہ ہے، مگر اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لے لو. اپنا سامان خود اٹھا رہے ہیں، سادگی والا کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. ہم غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں. اب ایک اور وصف، کامل الحیاء والایمان ہے، حیا اور ایمان میں کامل ہے. آج حیا کا جو جنازہ نکلا ہوا ہے، آج مسلمانوں کے اندر جو بے پردگی، عریانی، فحاشی نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جتنا پڑھے وہ کم ہے. کہ آج اللہ کرے کہ ان کی حیا کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے. کیا کہیں گے یوسف؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کا وہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کمرے میں بند ہوتے، اس کا دروازہ بند ہوتا، تب بھی نہانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے اور حیا کی وجہ سے کمر سیدھی نہ کرتے. اب یہاں پر عبدالحبیب بھائی بالخصوص ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ آج معاذ اللہ بے حیائی کے لیے لوگ دیگر ممالک کا سفر اختیار کرتے ہیں، اور وہاں پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ ہمارے کوئی جاننے والا نہیں، ہمیں کوئی پہچاننے والا نہیں. اس وجہ سے دیگر ممالک کا سفر اختیار کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر بے حیائی کے کام کرتے ہیں. تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آپ کا یہ عالم ہے کہ نہانے کے وقت بھی کپڑے نہ اتارتے اور کمر سیدھی نہ کرتے، اس وجہ سے کہ حیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی کچھ اس طرح کہ میری امت میں سب سے بڑے با حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. اب ذرا آپ سوچیں کہ اس قدر با حیا ہے آپ. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو بے حیائی کے کام کرتے ہیں، بے حیائی کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے جناب، 21ویں صدی کی باتیں کرو. مولوی صاحب کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہماری ان باتوں پر بھی کچھ لوگ یہ باتیں کریں، تو ٹھیک ہے، آپ کو مبارک ہو آپ کی 21ویں صدی. ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو میرے آقا کی آنکھوں کے تارے تھے، اللہ ان کی حیا کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے، ہمیں نیچی نگاہیں عطا فرما دے. آج جو بے حیائی اور ماڈرنزم کے نام پر جو مرد و عورت کا اختلاط ہو کر جو بری باتیں معاشرے میں پھیل رہی ہیں، جس طرح بے حیائی کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ جن گھروں کے اندر تباہی آتی ہے آج موبائل فون کے کلپس کی وجہ سے، مرد و عورت کی دوستیوں کی وجہ سے، آج یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپس میں انٹریکشن ہو رہا ہے، اس کی بربادی کی جو داستانیں پھر مزار میں آ رہی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں، ماڈرن زمانہ 21ویں صدی کی باتیں کریں. نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان ہیں، ہمارا اسلام نہیں بدلے گا، ہمیں شریعت کی پاسداری تو کرنی ہوگی نا، جہاں تک ہماری باؤنڈری ہم اس کو تو احتیاط کریں گے نا. لیکن آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح با حیا ہوں کہ آپ کی حیا کے ڈنکے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احادیث کے ذریعے ہمیں سنائیں، اور ہم جناب آج بے حیائی کے، عریانی کے، فحاشی کے اڈوں پر جائیں. آج فارم ہاؤس کے نام پر، سوئمنگ پولز کے نام پر، بیچز کے نام پر جس طرح بے حیائی کا بازار گرم کیا جاتا ہے، مرد و خواتین جس طرح نہانے دھونے میں مصروف ہیں، اور کہتے ہیں جناب یہ تو فیملی پکنک ہے، کچھ سب چلتا ہے. پھر شادیوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی، ہمارے جناب مسئلے حل نہیں ہو رہے. رب کو ناراض کرنے والا کون سا کام ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ خدارا اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، میں اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں سے بات کر رہا ہوں کہ خدارا ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اللہ مجھے اور آپ کو حیا کی چادر نصیب فرمائے. یاد رکھیں میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے. یعنی نبی پاک علیہ السلام نے گویا اپنے دربار سے دور کر دیا نا. یہ کیسی بات ہے؟ ناراضگی کا اظہار ہے کہ اب اس کو جو چاہے وہ کرے. ہمیں حیا ایمان سے ہے، حیا ایمان کا ایک بہترین شعبہ ہے، ہمیں حیا کو پکڑ کے رکھنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حیا کی توفیق دے، اور حیا با حیا لوگوں کے ساتھ رہ کر ملے گی. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ امیر علیہ سنت کی باتوں کو عجیب لیتے ہوں کہ یار یہ نیچی نگاہوں کی بات کرتے ہیں، یہ پردے کی بات کرتے ہیں، کفل مدینہ لگا رہے گا، اس دور میں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. اللہ سلامت رکھے، اس دور میں کوئی تو ہے ایسی بات کرنے والا، کوئی تو ہے اس طرف ہماری توجہ دلانے والا کہ بھائی آج کے دور میں بھی اگر عورتوں نے اپنا جو ہے وہ پردہ اتار دیا تو تم اپنی نگاہوں کو پردہ دو، آنکھوں کو نیچا رکھو، کہیں ایسا نہ ہو یہ آنکھیں گناہ گار ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے.
اوڑے تو خدارہ حیا کی چادر کو اپنائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم واقعہ بھی ہے، آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور شاندار یوں سمجھیے خوشخبری دی ہے، اور ہم آپ کو اس مقام کی زیارت بھی کرائیں گے جہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ بیت رضوان کی بات ہے، یہ حدیبیہ کا خوبصورت مقام ہے، وہاں کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے، مگر آپ کی کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض الرحمان اتاری ہند کولکاتہ سے مدنی التجا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دے۔ جرے جھڑ کر تیری پیزاروں سے۔ میرا نام محمد حسن اتاری، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ حسن بھائی یہ بتائیں، آپ غصے میں ہیں یا آپ کی آواز ایسی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے بڑے جلال میں ہمیں کال کی ہے، ناراضگی نہ کریں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کا کلام سنا دیں گے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام ناصر محمود ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ اجی ابیب صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عثمان غنی کا ذریعہ آمدن کیا تھا کہ وہ اتنے غنی تھے، ان کے پاس اتنا مال تھا؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بس آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ان کا آمدن کا ذریعہ کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بہت بڑے بزنس مین تھے۔ دیکھیں تجارت جو ہے نا، کئی چیزوں کی تجارت ہوتی ہے، جب انسان کے پاس مال ہو تو کبھی اناج کی تجارت، کبھی کپڑے کی تجارت، تو آپ تاجر تھے۔ تو بیسیکلی جب تاجر انسان ہوتا ہے تو جو اس کو اس موقع پر یوں سمجھے کہ ضرورت کی چیز ہوتی ہے اس کو منگواتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو تجارت تھی نا وہ اللہ سے تجارت تھی۔ آپ تجارت کرتے تھے رب سے، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے تو اللہ اتنا ملٹی پلائی کر کے عطا کرتا تھا، وہ ہے نا بڑا خوبصورت واقعہ۔ جی حبیب میرے ذہن میں آیا کہ ایک بار عہد صدیقی میں قحط پڑا تو تمام لوگ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ امیر المؤمنین بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کے سبب زمین پر کوئی سبزہ اور کھیتی وغیرہ بھی نہیں ہو رہی، لوگ بڑی آزمائش میں ہیں، کچھ کرم فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ صبر سے کام لیں، اپنے ہاتھ سے دامن صبر نہ چھوڑیں اور گھر کو جائیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شام تک جو ہے وہ کوئی سبیل ضرور پیدا فرما دے گا۔ اب لوگ تو واپس چلے گئے، کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ اتنے میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گندم اور گلے سے بھرے ہوئے تقریباً 100 اونٹ آئے۔ اچھا میں آپ کے واقعے کو بریک کروں گا، مدنی چل کے ناظرین ذرا سوچئے، ایک طرف سٹی کے اندر شہر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ جو بزنس مین ہیں مجھے سن رہے ہوں گے کہ جب کوئی آئٹم شارٹ ہو تو اب تو منوپلی ہو گئی نا، جیسا ریٹ لینا ہے لے لیں، جس ریٹ پہ بیچنا ہے مال بیچ لیں۔ اب اس موقع پر حضرت عثمان غنی کے پاس اناج آیا جب پورے شہر میں دانہ بھی نہیں ہے۔ اب آگے سنیے۔ اب جو ہے وہ جو جتنے بھی تاجر تھے، تجارت کرنے والے تھے، جب ان کو پتہ لگا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ آ گئے ہیں گنے سے لدے ہوئے، تو سب جو ہے وہ آپ کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جو ہے وہ اپنے گھر میں بلوایا اور وہاں پر بٹھایا اور کہا کہ بتائیں اب کیا معاملہ ہے۔ تاجروں نے کہا کہ حضور آپ کے پاس جو اناج آیا ہے آپ اسے ہمیں فروخت کر دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کیا نفع دیں گے؟ تو تاجر نے کہا کہ 10 کے 12 لے لیں، یعنی 2 گنا زیادہ لے لیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجر نے کہا کہ 12 کے بجائے 14 لے لیں، یعنی 4 گنا زیادہ لے لیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تاجر نے کہا کہ آپ 14 کے بجائے 15 لے لیں، 5 گنا نفع لے لیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھے 15 سے بھی زیادہ مل رہا ہے، یعنی 5 گنا سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اب یہ سن کر جو ہے نا وہ تاجر حضرات کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، مدینہ منورہ کے جتنے بھی تاجر ہیں وہ تو ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو آفر کون دے رہا ہے؟ اس سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ اس سے زیادہ آفر کون دے رہا ہے؟ اب جو ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرا رب تم سے زیادہ نفع عطا فرمائے۔ اللہ اللہ۔ اور وہ 1 درہم کے بدلے 10 درہم ہیں، کیا تم لوگ اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ سارا غلہ مسلمان فقراء پر صدقہ کر دیا۔ اللہ اللہ۔ اب وہی والی بات جو یہ تجارت ہے، جی یہ تجارت ہے۔ سوال تھا نا تجارت کیا کرتے تھے، دیکھو یہ کیسی تجارت ہے۔ ایک وقت تھا ان 100 اونٹوں پر پیسہ کما لیا جاتا، دبا کے جو ریٹ لیتے مسلمان خریدتے، بھوکے تھے،
لیکن یہ تجارت تھی کہ ایک کا 10 رب دے گا. انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, یقیناً اللہ نے دنیا میں بھی انہیں بہت عطا کیا اور آخرت میں بھی ان کے خزانے بھرے ہوں گے. کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کر رہے ہیں اور ہمارے سلسلے کو ہم انشاءاللہ ظاہر ہے کمپائل بھی کرنا ہے, لیکن ایک بہت خوبصورت واقعہ سناتے بھی ہیں, کچھ دکھاتے بھی ہیں. یکم ذوالقعدہ میں سن 6 ہجری میں نبی پاک علیہ السلام تقریباً 1400 صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ حج بیت اللہ کی زیارت اور عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے. ذوالحلیفہ کے مقام پر ایک شخص کو مکہ پاک کی طرف بھیجا, خود رک گئے اور مکہ پاک کی طرف بھیجا کہ جا کر دیکھیں حالات کیا ہے. تو پتہ چلا کہ وہاں تو لوگ سمجھیں کہ مسلمان چونکہ یہاں آ رہے ہیں تو وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں, اور یہاں مکے میں جنگ کا سما بن گیا, کیونکہ ہجرت کر کے مسلمان اب پہلی بار مکے کی طرف آئے تھے, حالانکہ آئے عمرے کی نیت سے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام جب تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو حدیبیہ کے مقام پر اسٹے کیا. حدیبیہ مکہ پاک سے آج کل بھی ہم جائیں تو تقریباً 100 کلومیٹر بلکہ اس سے بھی کم بنتا ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سفیر بنا کر مکہ پاک بھیجا کہ جا کر انہیں بتائیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے, ہم تو عمرہ کرنے آئے, کیونکہ مسلمانوں نے احرام بھی پہن لیا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو وہاں آپ کو جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے اچھے انداز سے ڈیل کیا اور کہا کہ آپ نے اگر طواف کرنا ہے تو کر لیجئے, مگر مسلمانوں کو طواف نہیں کرنے دیں گے. سرکار علیہ السلام کو گویا ہم طواف نہیں کرنے دیں گے. تو اب وہاں مسلمانوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ کہتے پیارے آقا کو کہ حضور حضرت عثمان غنی تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ چلے وہ چلے گئے, انہوں نے خود تو طواف کر لیا ہوگا. اس طرف پیارے آقا کا جو سمجھیے حضرت عثمان غنی کے بارے میں کیا خیال تھا, حضرت عثمان غنی نے کیا کیا. نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا. اور وہاں کعبے کے سامنے پہنچ گئے حضرت عثمان غنی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کفار مکہ کہ آپ چاہیں تو طواف کر لیں. تو آپ نے کہا نہیں, میں اپنے آقا کو چھوڑ کر طواف نہیں کروں گا. کیا محبت تھی کہ جس نبی نے کعبہ دکھایا ہے, جس نبی نے طواف سکھایا ہے, وہ دور بیٹھے ہوں اور میں ان کے بغیر طواف کر لوں, طواف ہی نہیں کیا. بہرحال اب کچھ ڈیلے ہو گیا یہ معاملہ, تو وہاں مسلمان یہ سمجھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اب وہاں بڑی بے چینی پھیل گئی, کیونکہ جس سفیر کو بنا کر بھیجا لگتا ہے انہی کو شہید کر دیا گیا. تو اب نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں سے بیعت لی, جو صحابہ وہ موجود تھے اپنے ہاتھ پہ بیعت لی, اور یہ بیعت ایک درخت کے پاس لی. وہ درخت جس وجہ سے اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے. مگر اس جو ہے وہ بیعت کے وقت حضرت عثمان غنی کو جو ایک اور شرف ملا نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور میں عثمان سے بھی بیعت لیتا ہوں. یعنی باقی صحابہ نے اپنا اپنا ہاتھ دیا, نبی پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں سمجھیے اپنا ہاتھ دیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ غنی. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی اور فضیلت کا کیا کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام کا دست اقدس ان کا دست مبارک تھا. اور کس کس فضیلت کی بات کی جائے, آئیے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر لیے چلتے ہیں, مبارک مقام بھی دکھاتے ہیں جہاں یہ عظیم واقعہ پیش آیا جس کو صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے. اور بھی اس مقام پر بڑی داستانیں ہوئی تھیں کہ کس طرح لوگ آئے تھے اور نبی پاک کی شان و شوکت دیکھ کر صحابہ اکرام کا نبی پاک سے انٹریکشن دیکھا تھا, محبت دیکھی تھی اور جا کر بتایا تھا کہ یہ اپنے آقا سے کتنا پیار کرتے ہیں. عروہ بن مسعود کا واقعہ ہوا اور بھی بہت سارے واقعات حدیبیہ کے اس خوبصورت واقعے میں موجود ہیں. مگر آئیے آپ کو حدیبیہ کے اس مبارک مقام کا نظارہ دکھاتے ہیں. بے فصل گلستان عرب. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہجرت مدینہ کا 6واں سال نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ سے اپنے ایک قافلے کو لے کر مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے. 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے. مقصد ایک ہی تھا کہ عمرہ کرنا ہے, بڑے عرصے بعد کعبے کی زیارت کرنی ہے, پھر احرام پہن کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوں گی اور عمرے کی سعادت حاصل ہوگی. مگر یہ قافلہ جب مکہ پاک کے لیے روانہ ہوا تو یہ اطلاع مکہ پاک میں پہنچ چکی تھی. کفاران مکہ نے گویا پلان کر لیا کہ کسی طرح ان لوگوں کو مکے پہنچنے نہیں دینا اور راستے میں ہی روک لینا ہے. یہاں گویا جنگ کی تیاری کر لی گئی تھی. مگر نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مدینہ پاک سے جب نکلے, جیسے ہی اطلاع ملی کہ راستے ہی میں خالد بن ولید اور دیگر لوگوں نے یہ پلان کیا ہے کہ وہ آ کر نبی پاک علیہ السلام کو روکیں گے. یاد رہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے. مگر جب یہ اطلاع ملی تو باقاعدہ قافلے کے راستے کو ٹرن کیا گیا اور
جو نارمل راستہ نہیں تھا اس راستے سے یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا اور پھر حدیبیہ کے مقام میں پہنچا۔ آج ایک بڑی چھوٹی سی مسجد یہاں بنی ہوئی ہے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں عاشقان رسول نے بنائی تھی، آج بھی زیارت گاہ ہے حدیبیہ کے مقام پر۔ ہمارے قافلے کے اسلامی بھائیوں نے یہاں نوافل بھی ادا کیے ہیں۔ آج بھی دنیا کے بہت سارے معاہدوں کے اندر صلح حدیبیہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑا پرسوز مقام ہے الحمدللہ۔ اس درخت کی شاخ بھی آج وہ موجود ہے، جب میں بتائی وہاں لوگوں نے کہ یہی وہ درخت تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام نے گویا اس درخت کا تذکرہ تو قرآن میں بھی ہوا کہ شجر والی بیت جس کو کہا گیا، بیت رضوان جس کو کہا گیا، تو یہ وہ بیت تھی۔ اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا گویا اپنا ہاتھ کہنا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے کیا، تو بیعت تو زندوں سے کی جاتی ہے، تو گویا میرے آقا کو یقین تھا کہ حضرت عثمان غنی وہاں خیریت سے ہیں اور وہ واپس آئیں گے، اور وہ واپس تشریف بھی لائے۔ اسی حدیبیہ کے مقام پر ایک اور شاندار معجزہ میرے آقا علیہ السلام کا جب بھی سنتے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام کی 1400-1500 کی جماعت تھی تو پانی ختم ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے سٹے پر ایسی جگہ رک گئے کہ نہ آگے جا رہے نہ پیچھے جا رہے، تو کہیں اپنے ساتھ اتنا بڑا سٹاک لے کر تو نہیں گئے ہوں گے، تو اب پانی ختم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کا کمال عقیدہ، کمال ایمان تھا کہ جب کچھ شارٹیج ہوتی تھی وہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کر دیا کرتے تھے، عرض کیا حضور پانی نہیں ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس جتنا پانی ہے وہ سب جمع کر لیں۔ راوی لکھتے ہیں سب نے پانی بھی جمع کیا تو ایک برتن بھی پورا نہ بھرا، کچھ پانی اس برتن میں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں ڈال دیا، اللہ غنی، 5 انگلیوں سے پانی کے اس طرح فوارے جاری ہوئے۔ ذرا امیجن کریں، 2-4 لوگوں نے پانی نہیں پینا تھا، 1400-1500 صحابہ ہیں، ان سب نے پانی پیا، اپنے برتن بھرے، وضو کیا، مگر پانی جاری ہے۔ اور راوی لکھتے ہیں کہ اگر 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے تو سب کو پانی جاری ہو جاتا۔ اس جوش کے ساتھ یہ پانی نکل رہا تھا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کے اسی معجزے کی طرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت اشارہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہیں، واہ واہ۔ ذرا سنائیے۔ فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر، انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی گئے جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی گئے جاری، واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور وصف، ایک اور خوبی، آپ کے پاس علم کتنا تھا، علم کا کس قدر سمندر تھے، کیا فرمائیں گے حضور؟ جی، آپ کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو بہت ساری صفات کے حامل ہیں۔ ہمارے دور میں اگر دیکھا جائے تو اگر کسی کے پاس مال ہے، وہ تجارت سے اگر ریلیٹڈ ہے تو علم سے وہ دور نظر آتا ہے، اور اگر علم کی طرف ہے تو بظاہر وہ مال کی کمی کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا ایسا خصوصی فضل و کرم تھا کہ آپ مجمع البحرین تھے، یعنی دنیاوی مال بھی تھا اور جو حقیقی مال ہے علم دین اس سے بھی آپ مزین تھے، اور آپ کا شمار علماء صحابہ میں ہوتا تھا۔ یعنی صحابہ میں بھی 2 گروہ تھے، ایک عوام صحابہ تھی اور ایک علماء کے زمرے میں آتے تھے۔ آپ علماء میں شمار ہوتے تھے اور مجتہد کا درجہ رکھتے تھے، قرآن و حدیث کے انوار سے ایسے آپ مستفید تھے کہ آپ کو مجتہد صحابہ میں گردانا جاتا تھا۔ اور افتاء کے معاملے میں آپ کی احتیاط اتنی تھی کہ کوئی شخص اپنی رائے سے شریعت کے معاملے میں جوابات دینا جو ہے اس کو آپ ناپسند فرماتے تھے، اور آپ نے اپنے عہد خلافت میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ جن افراد کو حکومت نے فتویٰ دینے کا منصب دیا ہے، یعنی جن کو حکومت اسلامیہ کی طرف سے مفتی بنایا گیا ہے، صرف وہی شرعی مسئلے کا جواب دیں گے۔ اور آپ نے اہتمام فرمایا، صحابہ کو نومینیٹ کر کے مفتیان کرام کی ایک مجلس تیار فرمائی اور دارالافتاء قائم فرمایا۔ یعنی شرعی معاملات میں بھی آپ کی احتیاط تھی اور دنیاوی معاملات میں بھی آپ بڑے محتاط ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور خوبصورت آپ کے علم کا واقعہ اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ منبر رسول جو تھا اس کے 3 درجے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام سب سے اوپر والے درجے میں بیٹھا کرتے ہیں، اب اس کے بعد جو ہے وہ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو آپ دوسرے درجے پہ بیٹھے، حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو آپ تیسرے درجے پہ بیٹھے، اب ساری سیڑھیاں تو پوری ہو گئیں، اب حضرت عثمان غنی کی باری آئی تو حضرت عثمان غنی جا کر پہلے درجے میں بیٹھ گئے، تو کسی نے کہا کہ حضور یہ آپ بالکل اسی جگہ بیٹھ گئے جہاں نبی پاک علیہ السلام بیٹھتے تھے، فرمایا اگر میں پہلے درجے پہ بیٹھتا دوسرے پہ بیٹھتا تو لوگ کہتے حضرت ابوبکر صدیق کی برابری کر رہا ہے، تیسرے پہ بیٹھتا کوئی کہتا حضرت عمر فاروق کی برابری کر رہا ہے، میں نبی پاک کی جگہ بیٹھا ہوں، کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ پیارے آقا کی برابری کر رہا ہے۔ اور ایک اور بعد میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک بعد میں آنے والے کسی خلیفہ نے کسی سے پوچھا تھا کہ یہ جو ہے حضرت عثمان غنی نے یہ روایت کیوں قائم کی، یہ کیوں انہوں نے جناب چوتھی سیڑھی نہ بنائی، تو کہا آج پھر تم تو کنویں میں بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہوتے، اگر ہر خلیفہ کا یہی کام ہوتا کہ ایک سیڑھی نیچے اترتا تو زمین کھودنی پڑتی، تو آج تم تو کنویں میں بیٹھ کے خطبہ دیتے۔ تو حضرت عثمان غنی کو مطلب دعا دو کہ انہوں نے فیصلہ اچھا کر لیا۔ تو بہرحال یہ بھی بڑے تدبر والے فیصلے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ایسے ڈیسیشنز لینا کہ بعد میں انفراق بھی نہ رہے، کوئی ٹینشن بھی نہ رہے، تو کیا بات ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو انشاءاللہ اب ہم فاتحہ کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئیے منقبت سنتے ہیں۔ ملی تقدیر سے ہم کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملی تقدیر سے ہم کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملی تقدیر سے ہم کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ نبی کے نور کو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، نبی کے نور کو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی جو قربت محبوب رحمانی، انہیں حاصل ہوئی جو قربت محبوب رحمانی، ملی تقدیر سے ہم کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملی تقدیر سے ہم کو صحابہ کی ثنا خوانی۔ تمہیں کو جامع قرآن کا حق نے دیا منصب، تمہیں کو جامع قرآن کا حق نے دیا منصب، عطا قرآن کو کر کے جمع کی امت کو آسانی، عطا قرآن کو کر کے جمع کی امت کو آسانی، ملی تقدیر سے ہم کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت، نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت، کہا قرآن نے دستے نبی کو دست یزدانی، کہا قرآن نے دستے نبی کو دست یزدانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک، ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک، کھڑے ہو جائیں جل کر خاک سب آدائے عثمانی، پڑے ہو جائیں جل کر خاک سب آدائے عثمانی۔ مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی
بتلا مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر دو، نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی، عطا کر دو نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی، ملی تقدیر سے ہم کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ سخن نہ کر یہاں تار کا اتمام کو پہنچا، سخن نہ کر یہاں تار کا اتمام کو پہنچا، تیری عظمت پہ نعت اب بھی ہیں آیات قرآنی، تیری عظمت پہ نعت اب بھی ہیں آیات قرآنی، ملی تقدیر سے ہم کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ کالز بتایا جا رہا ہے، سلسلے میں شامل کرتے ہیں اختتام سے پہلے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری سے اتار عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر ایک بڑا ہی پیارا سلسلہ آج الحمدللہ ہمارے رکن شورا لے کر آئے، اور آپ تو مدینہ پاک سے زیارت بھی کر کے آئے ہیں، آپ کا بڑا نصیبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تبسل سے ہمیں بھی بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور پیارا پیارا مکہ دکھائے۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیکی کے دعوت دینے کے انداز کیسے نرالے انداز ہوا کرتے تھے اور کیا آپ کا جذبہ ہوا کرتا تھا، اس کا ایک مختصر سا واقعہ ضرور سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور کال دیں انشاءاللہ، پھر اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اتار ابو نعمان محمد عدنان اتاری پاک مکی کابینہ ٹیکسلا، الحمدللہ حاج صاحب کی مدنی چینل پر آمد، مرحبا حاج صاحب، آپ کو حج بھی مبارک ہو، بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے نوازے، مرشد کریم کی غلامی اور دعوت اسلامی میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ حاج صاحب الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، بہت پیارا سلسلہ مدنی چینل پہ چل رہا ہے۔ تو حاج صاحب یہ ارشاد فرمائیے، کیا ہم سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس سلسلے کو دیکھ کر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احصال ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ راہ خدا میں مدنی قافلوں میں بھی سفر کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی پیاری توجہ دلائی۔ دیکھیں نا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل بھی کرنا ہے اور ان کو اثار ثواب بھی کرنا ہے۔ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ کوئی ایسا ثواب کا کام کرے۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت تو اسلام پھیلانے میں ہی بسر ہوئی، یہ دین متین کی خدمت کے لیے بسر ہوئی۔ آپ کا مال بھی گویا دین اسلام کے لیے تھا، آپ کی جان بھی دین اسلام کے لیے تھی، اور آخر میں شہید بھی آپ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہوئے۔ تو ان کی روح کو کس قدر یوں سمجھیے خوشی ہوگی کہ ان کی اثار ثواب کے لیے اگر مدنی قافلے میں سفر کیا جائے، کہ مدنی قافلہ فقط وقت دینے کا نام نہیں، اس میں مال بھی تو خرچ ہوتا ہے نا، اپنی جیب سے خرچ کر کے مدنی قافلے میں جائیں، بلکہ مدنی قافلے کے شرکا پر کچھ سخاوت بھی کر دیں، تو سخاوت کا بھی ثواب، مدنی قافلے میں سفر کا بھی ثواب۔ تو بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی۔ تو ظاہر نصیب مدنی قافلوں میں سفر کریں، کیا معلوم اسی مدنی قافلے میں خواب میں سیدنا عثمان غنی کی زیارت بھی نصیب ہو جائے، اور ان کے صدقے ان کے آقا، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو ضرور جائیں، اور ضرور ان کے لیے اصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نیکی کی دعوت کے سمجھے کہ بہت سارے واقعات آپ کی زندگی میں ہیں۔ آپ کا ایک بڑا خوبصورت میسج، آپ کی ایک سیرت میں بڑا عجیب پہلو تھا کہ آپ جب قبرستان جاتے تھے نا تو آپ کی حالت غیر ہو جاتی تھی، آپ بہت روتے تھے، قبر کو دیکھ کر آپ کی حالت ہی غیر ہو جاتی، ہچکیاں بن جاتی، داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی۔ تو کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ نا محشر کی بات ہوتی ہے، جہنم کی بات ہوتی، اتنا نہیں روتے، یہ کیفیت نہیں بنتی، مگر آپ قبر کی حال، قبر پہ جب بھی جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ بہت روتے ہیں۔
تو کمال بات کی، اور یہ ایسا لگتا ہے یہ آج بھی ہمارے لیے نیکی کی دعوت ہے، یہ آج بھی ہمارے دلوں پر دستک دیتی ہے ان کی بات کہ آپ نے فرمایا کہ قبر ہی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا، اور جو قبر کے ہی پہلے امتحان میں پھنس گیا، یہاں فیل ہو گیا، تو وہ آگے کیسے کامیاب ہوگا؟ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، اب ذرا یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے، یعنی کمال تو یہ ہے نا کہ جنہیں پتہ ہے میں نے جنت میں جانا ہے، نبی پاک نے اپنا رفیق کہہ دیا ہے، وہ قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ ہم جیسے گناہگار جن کو پتہ ہی نہیں ہونا کیا ہے، گناہ اگر اعمال پر فیصلہ ہوا تو بیڑا غرق ہی ہونا، یہ بھی پتہ ہے، یعنی ہمارے پاس آسرا صرف رحمت ہے، ہمارے پاس حساب کتاب ہوا تو گئے کام سے۔ تو ایسے لوگوں کا مطلب فکر آخرت کیسی ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو قبر کی کتنی تیاری کی فکر ہونی چاہیے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ لگا تکیہ گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ اللہ کرے ہم غفلت کی اس خواب سے جاگ جائیں، اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خوف خدا کے صدقے ہمیں خوف خدا نصیب کرے، ان کے عشق رسول کے صدقے ہمیں عشق رسول نصیب کرے، ان کی سخاوت کے صدقے ہمیں سخاوت نصیب کرے، ان کی حیا کے صدقے ہمیں حیا نصیب کرے، ان کے علم دین کے صدقے ہمیں علم دین کی برکت نصیب فرمائے۔ کیا ہستی، کیا تذکرہ! آج یقین کریں بات کی ہے تو اور ایمان تازہ ہوا ہے، ان سے محبت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ رب کریم کے دربار میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور اس بارش کے کچھ چھینٹے ہم گناہگاروں پر بھی برسائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر میں جہاں کہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیے، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے میری مل کر دیجیے، انشاءاللہ مل کر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور آپ کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ الفاتحہ۔ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا نبي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ مالک کریم، جو تلاوت قرآن پاک کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، اے مولا ان تمام اعمال کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، تمام ازواج مطہرات، خصوصاً شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور خصوصاً بالخصوص اے اللہ حضرت ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، مولا ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت عطا فرما، ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ان کے صدقے ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنا دے، ان کے صدقے ہمارے دلوں سے بخل کی بیماری، کنجوسی کی بیماری کو دور فرما، سخاوت کا اے اللہ وصف نصیب فرما۔ ان کا صدقہ میرے مولا ہمیں تیرا خوف نصیب فرما، تیرے حبیب سے سچا عشق عطا فرما، جنت البقیع میں یہ جلوہ فرما ہے، آرام فرما ہے، ان کے مزار کا واسطہ ہمیں بھی مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت عطا فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما۔ اے اللہ سیدنا عثمان غنی نبی پاک کے محبوب ہیں، پیارے آقا کے پسندیدہ ہیں، تجھے اس پسندیدہ ہستی کا واسطہ اے اللہ بہت سارے ناظرین آج ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے، طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی، طرح طرح کے دکھ ہوں گے، اے اللہ آج مبارک رات ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ سب کے رنج غم اور دکھ دور فرما دے، سب کی مصیبتیں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، سب کو خوشحال کر دے، اے اللہ سب کی مصیبتوں کو غموں کو دور کر کے سب کے دلوں میں مدینے کی خوشی داخل کر دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے
کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ ہماری گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا، ہمیں نیکیوں بھری سنتوں بھری اے اللہ زندگی نصیب فرما، ہمیں ایمان پر دعوت اسلامی پر استقامت نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھ، اسی طرح یہ سنتوں کی مہک دنیا کے کونے کونے میں پہنچاتا رہے۔ اے رب کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے، مبارک ہستی کا تذکرہ کیا ہے۔ اے اللہ بس جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد والہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب آخر میں وقت ہوا ہے آپ کے لیے قرآن دازی کرنے کا۔ میں پہلے اس کی کچھ تفصیل بتا دیتا ہوں کہ ان دو شہزادیوں کا نام کیا تھا۔ سب سے پہلے جو نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ سن 2 ہجری میں آپ بیمار ہو گئیں۔ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر شریف کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ آپ مدینے میں ہی رہیں، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کے لیے ضرورت تھی۔ حضرت عثمان غنی کو کافی رنج بھی تھا کہ بدر جیسے مارکے میں آپ شرکت نہیں کر سکے، مگر سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، دیکھیں اختیارات مصطفیٰ، آپ بدر گئے نہیں مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان تم بھی غزوہ بدر میں حصہ لینے والے میں سے ہو، یعنی غزوہ بدر میں نہ جا کر بھی بدری صحابہ میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ میرے آقا نے غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے بھی انہیں حصہ دیا، اور جب مدینہ منورہ یہ خوشخبری لے کر صحابی رسول تشریف لائے کہ بتایا جائے زید بن ثابت آئے تھے کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، تو اسی روز حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدفین فرما رہے تھے، انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے غمگین تھے آپ۔ پھر جیسا ہم نے سنا کہ رویا کرتے تھے کہ نبی پاک سے رشتہ داری بھی ختم ہو گئی کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا۔ تو یہ 2 شہزادیاں ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 2 نام جنہوں نے صحیح دیے ہوں گے وہ نام ہم تک پہنچ گئے ہیں، اور آج 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 9 قرآن دازیاں کرنی ہیں۔ چلے باری باری جتنے اسلام میں بیٹھے سبھی کر لیتے ہیں۔ پہلے میں 3 نام نکال رہا ہوں، یہ غلاف کعبہ کے انشاءاللہ دھاگے ان تک پہنچائے جائیں گے۔ دیکھیں کہ انشاءاللہ کون ہے یہ، بنت ریاض مرکز الاولیاء لاہور، غلاف کعبہ کے دھاگے ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو۔ آپ اپنے محرم کے ذریعے اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیں گے تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا۔ دوسرا غلاف کعبہ کے دھاگے بنت امتیاز باب المدینہ کراچی، چلیں جناب یہ باب المدینہ کراچی میں ہیں، آپ کا تحفہ بھی ہم نے یہاں سیکیور کر دیا ہے۔ اور اب تیسرا ہے، چلے جناب تینوں اسلامی بہنیں، بنت غلام حسین نواب شاہ، نواب شاہ بھی جا رہا ہے، ایک باب المدینہ کراچی جا رہا ہے، اور ایک انشاءاللہ مرکز الاولیاء لاہور۔ اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ذرا سب کے نام تو پڑھ دیں، چلیں نام بھی دلجوئی کی نیت سے پڑھ دیتے ہیں کہ جو ہمیں نام آئے ہیں بہت سارے ہیں، کچھ پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ محمود اتاری حافظ آباد، ام ناصر UK، کامران شاہ مرکز الاولیاء لاہور، بنت شبیر احمد حویلیاں کینٹ خیبر پختونخوا، بنت افضل منڈی باؤدین، ام حسن خانیوال، سید ظہیر کامرہ، بنت بشیر شاہ کوٹ، بنت غلام حسین نواب شاہ، بنت عبد الرحمن حافظ آباد، علی ستاری باب المدینہ، بنت سید افتخار اتاری گجرات، بنت غلام محمد تلمبا، ام عمر راول پنڈی، بنت شبیر اتاری چیچا وطنی، بنت ندیم اتاری عارف والا، بنت معظم مرکز الاولیاء لاہور، ام حامد باب المدینہ، بنت شداد اتاری بٹھیاں خاریاں، اویس رضا باب المدینہ، بنت سید مختار راول پنڈی، عبید رضا باب المدینہ، بنت عاشق علی باب المدینہ، اور مزید کچھ یہ نام مجھ تک پہنچے۔ نام تو زیادہ بھی ہوں گے، یہ انہوں نے سلیکٹ کیے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ 2 نام ہمارے راشد بھائی نکالیں گے، یہ نام ہوں گے انشاءاللہ تسبیحات مدینہ کے لیے۔ چلے بھائی نام بتائیں۔ بنت ندیم اتاری عارف والا، بنت ندیم اتاری عارف والا، چلے یہ پرچی آپ اسی میں ڈال دیں تو یہ تسبیح ان تک چلی جائے گی انشاءاللہ۔ ام حسن خانیوال، چلے جناب ام حسن خانیوال، آپ کو بھی تسبیح مدینہ آپ محرم کے ذریعے ہم تک اپنا ایڈریس بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ تک ہم پہنچا دیں گے۔ جی جناب 2 نام ہمارے قاری صاحب بھی نکال لیں انشاءاللہ، ان کو بھی، ایک کو تسبیح مدینہ دیں گے، ایک کو سوغات مدینہ دیں گے۔ چلیں جی قاری صاحب
ناصر. مائک لگا ہوا ہے آپ کا؟ جی جی جی. ام ناصر چلے یو کے ہے، چلے جناب یو کے والوں کے لیے بھی پھر نام آ گیا ہے، دیجئے. بنت شبیر حویلیاں کینٹ خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا والوں کو سوغات مدینہ. آپ کے پاس بھی خیبر پختونخوا میں بڑے میوے ہیں، مگر ہم آپ کو مدینے کے میوے بھجوائیں گے انشاءاللہ. چلے جناب. اب یوسف بھائی ایک پرچی آپ نکال لیں، ایک پرچی ہمارے ناتخواں اسلامیہ نکال لیں، تو پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ ہماری مجلس دیکھ لے بھائی، جس کی جو پرچی ہے ہم نے اس چیز کے نیچے رکھ دی ہے تاکہ آپ پھر اسی حساب سے ان کو بھجوا دیں. جی یوسف بھائی. عبید رضا باب المدینہ. چلیں کوئی ایک اسلامی بھائی تو آیا. عبید رضا باب المدینہ کراچی. جی ان کو دے کیا رہے ہیں یہ بھی بتا دوں. ان کو بھی انشاءاللہ یہ مدینے کے میوے جات جو ہیں سوغات مدینہ انشاءاللہ. جی. بنت الطاف مرکز الاولیاء لاہور. مرکز الاولیاء لاہور. جناب آپ کو بھی انشاءاللہ سوغات مدینہ. آپ سب کو یہ تحائف مبارک ہو. یہ مجھے پرچی دے دیجیے تاکہ میں یہاں رکھ دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مدینہ شریف جا کر ان تمام چیزوں کو لینا اور وہاں جا کے برکتیں لینا نصیب فرمائے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اس طرح کے مبارک سلسلے مختلف مواقع پر مدنی چینل پیش کرتا رہتا ہے. اللہ کریم ہمیں برکت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا.